امام بادشاہ صاحب اور شہنشین پہ اسٹیج پہ تشریف تمام پارٹیوں کے قائدین، میری یہ خوش نصیبی و فیروز وقتی ہے کہ میں آج آپ کے اس اجلاس میں شامل ہو سکا، اور جناب عباس صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ کیا مسائل ہے اور مسائل کا حل کیا ہے، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ جب تک کسی قوم میں کسی طبقے میں اتحاد نہیں ہوتا اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کا شعور پیدا نہیں ہوتا تو دنیا اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آج کا یہ اجلاس آپ کا مستقبل میں حکومتوں کو مجبور کر دے گا کہ آپ کے حق دے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کی رہنمائی اور بالخصوص لیفٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک طویل آپ تمام طبقے کے ساتھ جو ہمدردیاں رہے، وہ ایک نئی شکل اختیار کرے گا، وہ انقلاب کی شکل اختیار کرے گا، اور مستقبل جہاں مسلمان کی بات آتی ہے، وہاں اسلام کی بات آتی ہے، تو ہم غلام حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہم کو یہ تاریخ دی گئی، ہم کو یہ تبلیغ دی گئی، ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صادق الذی حق الحق، جب تک یہ حدیث ہے کہ حقدار کا حق ادا نہیں ہوتا، کسی سماج میں انصاف قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سماج میں انصاف قائم کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے اور کسی سماج کو ترقی کرنا ہے تو سماج کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، اشراف اور ارذال کے نام پر ناانصافیاں ہوتی رہی ملت اسلامیہ میں، اور مسلمانوں کے وہ رہنما، مسلمانوں کے وہ لیڈر، کبھی مظلوم مسلمان وہ اس طبقے کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ اپنی عیش و آرام کی زندگیاں گزارتے اور اسلام کے نام پہ، اتحاد کے نام پہ ووٹ لیتے، اقتدار لیتے، چندے لیتے، دھندے چلاتے، اپنے بال بچوں کے لیے کروڑوں روپے کی عمارتیں بناتے، لیکن غریب مظلوم اس طبقے مسلمانوں کی انصاف نہیں دے سکی۔ لیکن سماجی انصاف کے نعروں کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں۔ آنے والے حالات میں جو بھی حکومت بنے گی، چاہے تلنگانہ کا کوئی چیف منسٹر ہو یا کسی پارٹی کی حکومت ہو، اس حکومت کو آپ کی طاقت سماجی انصاف کرنے پر مجبور کرے گی، لیکن شرط ہے کہ آپ منظم رہے، متحد رہے اور اپنے مقصد سے وابستہ رہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ترک بخشا کی تاریخ میں پڑھ کے آ رہا ہوں کہ ہزاروں سال سے پہاڑوں کو کے سینوں کو چیر دیا، کئی عمارتوں کو ہم نے بنا دیا، لیکن ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ ہم پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے عمارتیں کھڑا کر دیا۔ اگر آج گولکنڈہ قلعہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اگر کسی کا ہتھیار ہے تو ترک بخشوں کا ہتھیار ہے۔ آج چار مینار کھڑا ہوا ہے تو چار مینار کی دیواروں تراش سے ترک بخشوں نے کھڑایا اور تاریخ کو بنا دیا، چار مینار کو بنا دیا، گولکنڈہ قلعے کو بنا دیا، لال قلعے کو بنا دیا، لیکن ہم اپنا ہی ہے۔ آج ہماری لڑائی حق کی لڑائی ہے، حقوق کی لڑائی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں انصاف ہے تو سماجی انصاف کرو۔ وہ مسلمان لیڈر جو مدرسوں کے نام پہ چلاتے ہیں، جو سیاسی پارٹیوں کے نام پہ چلاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے کماتے ہیں، میں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ راغب ہونا اور ترک بخش مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے گلی گلی کام کرنا ہوگا، اور ان کا بچہ جب تک ترقی نہیں کرتا تو یہ ناانصافی ہے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے آخرت میں وہ آمرانہ رویہ رکھنے والی قیادت اور مسلمانوں کے لیڈر بھی اللہ کے ذمہ دار ہے جو اس مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ جب بھوکے کو کھانا ملتا ہے تو وہ سماجی انصاف ہے، جب کسی بیمار کو، لاچار کو دوا ملتی ہے تو وہ سماجی انصاف ہے۔ یہ سماجی انصاف نہیں ہے کہ نعرے لگانا، اجتماع کرنا، اس سے سماجی انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے عمل کے خانوں میں اسلام کا پیغام دیا، سماجی انصاف دیا۔ فتح مکہ کی تاریخ کو پڑھو، آج قابل ترین مسلمان یہاں پہ ہے، اور مذہبی اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دین کو جاننے والے مسلمانوں کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فتح مکہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا اذان کا وقت آیا اور حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا اذان دینے کے لیے؟ کس کا انتخاب کیا؟
حبش کے رہنے والے حضرت بلال کا انتخاب کیا، اور کعبۃ قریش جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ادنا غلام حبش کے رہنے والے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ پہ کھڑایا، تو یہ پیغام دے دیا کہ جب اسلام کی وہ تحریک ہے جس تحریک سے بیگانے بھی وابستہ ہوتے ہیں تو خون کے رشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، یہ اسلام کا سماجی انصاف۔ حضرت بلال کو کعبۃ اللہ، اور ہم اس سماجی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم دنیا کے کسی اقتدار کے لیے اپنی شناخت کے لیے نہیں لڑ رہے۔ یہ پیغام ہے آج کے اجلاس کا، یہ پیغام ہے ترک بخش قوم کا آج کہ ہم کو سماجی انصاف چاہیے، سماجی انصاف کے بغیر کوئی سماج نہیں چل سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ذات پات کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں، یہ عارضی طور پہ بتایا جا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج قیادت کے دعوے دار ہے، کیا اپنی کوئی بچی ترک بخش میں دینا اور ان کے بچے کو اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ سماجی انصاف اس کو ملتا ہے جو طاقتور ہے۔ کل آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا، کل آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، کل آپ کا بچہ IAS آفیسر بنے گا، IPS آفیسر بنے گا، تو بڑے سے بڑے مولانا آپ کے بچے کو بچی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بڑے سے بڑے مولانا، بڑے سے بڑے سرمایہ دار جو خاندانوں کی بڑی بڑی تاریخ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ قوم کو جدوجہد کرے سماجی انصاف کے لیے۔ جب تک کوئی قوم تعلیمی اعتبار سے طاقتور نہیں ہوتی، وہ قوم کو سماج میں مقام تعلیم دیجئے۔ آج ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یہ نہیں کہ باوا دادا پتھر پھوڑے ہم بھی پتھر پھوڑے، نہیں، ہم کو دنیا میں کمپیوٹر ورلڈ کے اندر ہماری جگہ چاہیے، اسپیس ایج میں ہمارے کو ہماری جگہ چاہیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، بچے کو اسکول بھیجیے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو۔ آپ کی سکت ہے تو پرائیویٹ اسکول میں ایک ترک بخش کا انجمن بنائیے، ایک ایجوکیشن بورڈ بنائیے ترک بخش کا، اور ترک بخش کے نام پر ہر ضلع میں آج اوقاف کی جزات کا مسئلہ ہے۔ مولانا محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے آج مجلس بچاؤ تحریک کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں گزشتہ 10 سال سے لڑ رہا ہوں اس بات پہ۔ میرے مرحوم والد امان اللہ خان نے لڑائی لڑی تھی کہ تلنگانہ میں، متحدہ آندھرا میں اور علیحدگی کی کے بعد آج تلنگانہ میں مسلمانوں کی 5 لاکھ ہے، اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس لیے وقت کیا تھا کہ ایمان کی کفالت ہو، ان کی تعلیم، ان کی معیشت مستحکم ہو۔ لیکن آج سماجی انصاف کوئی حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ 5 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد، اور اس کے بعد یہ قوم کی یہ حالت، یہ اوقاف کی جائیداد کو کون لوٹ رہا بھائی؟ یہ مظلوم معصوم لوگوں کا حق کون مار رہا؟ کل حکومت قائم ہونے کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ شادی مبارک نہیں چاہیے، یہ 12% نہیں چاہیے، یہ لالی پاپ کی سیاست بند کر دو۔ سینٹرل وقف کونسل کی یہ رپورٹ ہے کہ تلنگانہ میں 5 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد کو لوٹا گیا، 90% اوقاف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا۔ سینٹرل وقف کونسل کی رپورٹ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تلنگانہ وقف پراپرٹیز کی CBI سے انکوائری کرائی جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ TRS کی حکومت نے گزشتہ 4 سال میں وقف لینڈ سکینڈل کے اندر کوئی CBI انکوائری نہیں کرائی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ترک بخش مسلمانوں کی جانب سے بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ 5 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد کا CBI انکوائری کراتے ہوئے تمام وقف کی پراپرٹی ہمارے حوالے کرو۔ اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس دن 5 لاکھ تو کوئی شخص کرائے کے مکان میں نہیں رہے گا، اپنے ذاتی مکان میں ہر مسلمان رہے گا، بلکہ دیگر SC ST BC دیگر کمزور طبقوں کو ہم مدد کریں گے، ان کے ساتھ جئیں گے، ساجھداری کریں گے، اس ملک میں گنگی جمنی تہذیب کو آگے بڑھائیں گے، ہندو مسلمان اتحاد کو بڑھائیں گے، حقدار کو حق دیں گے، سماج کے ہر طبقے کو ترقی کا موقع دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو اور ہماری 5 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور آج جیسا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب جب پتھر پھوڑتے تھے، اب مشین کے ذریعے